ہندوستان پر مغلوں نے صدیوں حکومت کی۔ اس عرصے میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بہت سی ایسی عظیم و شان عمارات تعمیر کروائیں جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ لاہور، دہلی، آگرہ اور ہندو پاک کے کئی تاریخی شہروں میں مغلیہ طرز تعمیر کے یہ شاہکار نمونے آج دنیا بھر میں نہ صرف اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں بلکہ انہی میں سے ایک پرکشش عمارت یعنی تاج محل کو دنیا کے جدید 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، تاج محل کس نے، کب، کیوں اور کیسے تعمیر کیا؟ کیا یہ واقعی کسی کی یادگار محبت کی نشانی ہے؟ تاج محل پر کتنے اخراجات آئے؟ یہ سب آپ جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ دوستو، آج دنیا میں جہاں بھی تاج محل کا نام لیا جاتا ہے وہاں شاہ جہاں کا نام ضرور آتا ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ وہ سلطنت مغلیہ کا 5واں شہنشاہ تھا اور شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ 1628 میں جب شاہ جہاں اپنے والد جہانگیر کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کی عمر 37 برس تھی۔ اس نے 1658 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستو، شاہ جہاں کے 30 سالہ دور حکومت کو مغلیہ عہد زنی بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں مغلیہ سلطنت کا عظیم ترین معمار شہنشاہ یا انجینئر شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دور فنون لطیفہ اور تعمیرات کے حوالے سے سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے عہد میں تعمیر ہونے والے تعمیری شاہکار آج بھی قائم ہیں۔ لاہور میں شالامار باغ، جہانگیر کا مقبرہ، آصف خان کا مقبرہ، مسجد وزیر خان، شاہی قلعے کے دیوان خاص اور دیوان عام جیسی عمارات شاہ جہاں کے دور حکومت کے ہی شاہکار ہیں۔ اس کے علاوہ موتی مسجد آگرہ، لال قلعہ دہلی، قلعہ آگرہ، جامع مسجد دہلی اور شاہ جہانی باغات وغیرہ بھی اسی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ ان سب عمارتوں کے علاوہ شاہ جہاں کے نام سے منسوب جو سب سے اہم عمارت ہے وہ تاج محل ہے، جو اس نے اپنی بیوی ممتاز محل کی محبت میں تعمیر کروائی تھی۔ دوستو، ممتاز محل، جس کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، شاہ جہاں کی ستیلی ماں اور جہانگیر کی 20ویں بیوی ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ان کے والد آصف خان دربار مغلیہ میں ایک اہم وزارت پر تھے۔ ممتاز کی شادی شاہ جہاں سے 1612 میں ہوئی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت مغلیہ دربار کی اصل حکمران وہی تھی اور ان کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ممتاز محل شاہی محل میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم ترین مہریں ان کے پاس ہوتی تھی۔ دوستو، شاہ جہاں کی یہ محبوب بیوی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہ رہ سکی اور 14 بچے کی پیدائش پر دوران زچ کی وفات پا گئی۔ وفات کے فوراً بعد ممتاز کو برہان پور میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، ممتاز کی وفات شاہ جہاں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی محبوب بیوی کی جدائی کے غم کی وجہ سے ریاستی امور میں دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی۔ موسیقی سے دور ہو گئے، بال چند دنوں میں ہی سفید ہو گئے اور ہر طرح کی تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ لیکن دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ جہاں نے اپنی زندگی میں 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی قندہاری بیگم سے ہوئی۔ ممتاز محل اس کی دوسری بیوی تھی، جبکہ اس نے ایک اور شادی ممتاز محل کی وفات کے 4 سال بعد جہاں افروز نامی خاتون سے کی۔ دوستو، ممتاز محل کی وفات کے 6 ماہ بعد ان کا جسد خاکی برہان پور سے آگرہ لایا گیا اور دریائے جمنا کے کنارے ایک مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ یہ زمین ایک مہاراجہ کی ملکیت تھی۔ شاہ جہاں نے مہاراجہ کو ایک خوبصورت حویلی تحفے میں دی اور اس کے بدلے میں یہ زمین لے لی اور اسی جگہ پر تاج محل کی تعمیر شروع کروا دی۔ تاج محل کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1631 میں ہوا۔ اس کا بنیادی سٹرکچر 1648 میں مکمل ہوا، تاہم مزید چند سال تک اس پر نقش و نگار، تزئین و آرائش اور فنشنگ کا کام ہوتا رہا۔ اس عظیم الشان محل کو مکمل تیار ہونے میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا۔ تاج محل کا کل رقبہ 42 ایکڑ پر مشتمل ہے، جس میں مرکزی مقبرے کے علاوہ ایک جانب دہلی کی جامع مسجد کے طرز کی ایک خوبصورت مسجد ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ استاد عیسیٰ نے تعمیر کروائی۔ مسجد کے بالکل سامنے ایک حوض موجود ہے جہاں سے لوگ وضو کرتے ہیں۔ تاج محل کی دوسری طرف خوبصورت مہمان خانہ یا ایوان ہے۔
ये दोनों इमारतें सुर्ख संगमरमर से तामीर की गई हैं। इसके अलावा ताजमहल के अहाते में एक चारबाग वाक़े हैं, यानी 4 हिस्सों वाला वसी बाग। चारबाग में मौजूद राहदारियाँ, फव्वारे, कियारियाँ और दीगर तामीरी नमूने लाहौर के शालामार बाग से मिलते जुलते हैं। महल के 3 अतराफ में दीवारें हैं, जबकि दरिया की तरफ कोई दीवार नहीं। ताजमहल में कुल 3 दरवाजे हैं, जिनमें 2 छोटे दरवाजे जबकि एक बड़ा दरवाजा है, और आमदो रफ्त के लिए यही बड़ा दरवाजा इस्तेमाल होता है। इस दरवाजे पर कुरानी आयात इंतहाई खूबसूरती के साथ नक्श हैं। ताजमहल की दीवार के बाहर कुछ और मकबरे भी नजर आते हैं, जो शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुलाजमीन के हैं। दोस्तों, मस्जिद और मेहमान खाने के अलावा जो मरकजी इमारत उस अहाते में मौजूद है वो मुमताज महल और शाहजहां का मकबरा है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। ताजमहल की इमारत मुख्तलिफ तहजीबों के तर्ज तामीर का हसीन इम्तिजाज है। इसमें फारसी, तुर्की, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर सबकी झलक नजर आती है। मुकम्मल इमारत सफेद संगे मरमर की है, जबकि उसका चबूतरा सुर्ख संगे मरमर से तैयार किया गया है। मकबरा तकरीबन 55 मीटर बुलंद है। मकबरों के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गुम्बद है। 18 मीटर कतर का ये गुम्बद एक तुर्क माहिर इस्माइल खान ने डिजाइन किया था। इस बड़े गुम्बद के अलावा छोटे गुम्बद भी मौजूद हैं। दोस्तों, गुम्बद के ऊपर 19वीं सदी के आगाज तक सोने का कलश था, मगर उसे उतार लिया गया और उसकी जगह कांसी का कलश लगा दिया गया, जो अब तक मौजूद है। इसके अलावा ताजमहल के चारों कोनों पर 42 मीटर बुलंद एक मीनार भी मौजूद है। महल के अंदर 2 मकबरे नजर आते हैं, जिनमें एक शाहजहां का अपना जबकि दूसरा मकबरा मुमताज महल का है, जो असल कब्रों के ऐन ऊपर बनाए गए हैं। असल मकबरे तहखाने में मौजूद हैं। इसके अलावा ताजमहल में कुछ खुफिया रास्ते और कमरे भी हैं, जिन्हें शाहजहां के दौर में ही बंद कर दिया गया था और ये आज तक बंद ही हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक ताजमहल की तामीर में करोड़ों रुपए की रकम सर्फ हुई। इस रकम को अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों रुपए बनती है। इसकी तामीर में उस वक्त तकरीबन 20,000 मजदूरों और हुनरमंदों ने काम किया। ताजमहल में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है उनमें सफेद संगमरमर राजस्थान से लाया गया था, जबकि दीगर 28 किस्म के रंग बिरंगे कीमती पत्थर दुनिया के कई दूसरे मुल्कों से मंगवाए गए। उन मुल्कों में तिब्बत, इटली, मिस्र, अफगानिस्तान, श्रीलंका वगैरह शामिल है। ताजमहल ज्योमेट्री और हिसाब के कवानीन के लिहाज से इस कदर परफेक्ट है कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। हर दौर के माहिरीन तामीरात ने ताजमहल को मुगल तर्ज तामीर का उम्दा नमूना माना है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस तारीखी यादगार को दुनिया भर से 80 लाख अफराद देखने आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है। दोस्तों, शाहजहां के ताजमहल की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।